مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا۔ جی خوش آمدید ناظرین، پیش خدمت ہے ہمارا کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات۔ جی حسب روایت 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنٹیسٹنٹ اے ہیں اریبہ خان، خاتون پاکستان کالج سے، گرلز کالج سے، اور کنٹیسٹنٹ بی ہیں محمد ابراہیم ایس ایم سائنس کالج سے، اور کنٹیسٹنٹ سی ہیں عاقب انصاری، قرآن اینڈ سنہ ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی۔ آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور ویلکم ٹو دا کوئز شو، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بڑے سمجھداری کے ساتھ انشاءاللہ۔ بزر راؤنڈ کے اصول آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو 10 نمبر آپ کے، غلط جواب دیا تو 10 نمبر آپ کے، ایک تو ہوں گے نہیں، الٹا 10 مائنس ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سوال کو اچھے سے سننا ہے، اگر آپ نے غلط ازیوم کیا تو بھی آپ کے -10 ہوں گے، اور سوال صحیح نہ بتا سکے اور جواب صحیح نہ دے سکے اس صورت میں بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک ویژول راؤنڈ، 2 سوال آپ تینوں ٹیم سے سیپریٹ ہوں گے، اور اس میں آپ کے 20 نمبر کا ایک پورشن ہوگا۔ اس کے بعد ہوگا آپ کا ریپڈ فائر، 30 سیکنڈز کے اندر ہم جتنے سوالات کر سکے، کم و بیش 7-8 سوال ہو جاتے ہیں، اس میں آپ جتنا اچھا کھیل سکے، توجہ سے کھیل سکے، انشاءاللہ آپ بازی پلٹ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کنٹیسٹنٹ ریپڈ فائر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اب پوری توجہ سے، پوری حاضر دماغی سے آپ نے کھیلنا ہے۔ جو آپ میں سے یہاں نکل کر کوارٹر فائنل راؤنڈ اور پھر سیمی فائنل فائنل راؤنڈ کی زینت بنے گا، اس کے لیے کیش پرائز ہے سہیل شمس صاحب کی جانب سے، اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے، اور آپ کے لیے آج بھی گفٹ ہیمپرز ہیں فوڈ بستی، جی ایف ایس بلڈر، سیلانی مسالہ جات، پیزا پوائنٹ اور عابد گارمنٹس کی طرف سے، جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مرحبا لیبارٹریز، ہیمانی گروپ آف کمپنیز، پاپولر گروپ، کیو این این فلیورز اینڈ ریفلنٹ شوز والوں نے، ان سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تینوں کنٹیسٹنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے، سرپرستی کے لیے اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب الحاج محمد عامر فیاضی صدیقی صاحب، آپ تینوں کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جلدی جلدی سے اپنی اپنی ٹیم لے لیں آپ لوگ، تاکہ بلکہ نہیں، آج ٹیم میری بات ہوئی تھی کہ آج ٹیم پہلے میں لوں گا اور قاری صاحب پھر آپ لیں گے، پھر آج ان تینوں کو ٹیم، کیونکہ کل یہ ٹیم لے گئے، لے کے اڑ گئے یہ دونوں ٹیم، انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا کل۔ آج ہاں، آج جو ہے نا، آج چلے قاری صاحب اور میری ٹیم ایک ہی ہوگی۔ یہ کیا بات ہے، یہ تو آپ نے تو آج پلٹ لیا حساب کتاب۔ آپ تو کہہ رہے تھے مفتی صاحب کے ساتھ جینا ہے، ان کے ساتھ مرنا ہے، ہمارے ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح ہے، آج قاری صاحب کے ساتھ میں ٹیم لوں گا۔ اچھا، کوئی لٹل بٹل ڈاؤن محسوس ہو رہے ہیں مفتی صاحب آج، ظاہر اتنی تھکاوٹ؟ اچھا ٹھیک ہے، فریش ہے ماشاءاللہ، سیاہ لباس آنے دار دنیا، لیکن اگر ٹیم آپ کی نہیں جیتی نا مفتی صاحب، پھر آئے گا مزہ۔ چلے قاری صاحب آپ بتائیے، آپ کی ٹیم ایک ہی ہوگی نا؟ اچھا چلے، آج میری آپ کی ایک ہوگی، ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ چلے قاری صاحب آپ کی ٹیم؟ میری ٹیم ہے آج بی، ٹھیک ہے۔ کنٹیسٹنٹ بی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے آغاز کیا ہے، آپ کی ٹیم وہی ہو گئی، بی ہو گئی؟ اچھا، میری اور خیال میں بعد میں آ جائیں، سی، بالکل ٹھیک ہے۔ کنٹیسٹنٹ سی میری اور مفتی سہیل صاحب کی ہو گئی، اور کنٹیسٹنٹ اے جو ہے ناظرین وہ ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، اور ممکن ہے جی جو اے ہے نا، جی ہم سب کی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، بالکل ہم سب کی نیک خواہشات، ظاہر بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں اور بچی کے ساتھ ہماری نیک خواہشات ہیں، لیکن ہم نے ناظرین کے سپرد کر دی ہے ٹیم۔ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین جیتتے ہیں یا قاری صاحب اور عامر بھائی جیتتے ہیں یا میں اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی ٹیم جیتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کس کی ٹیم کیسا پرفارم کر پاتی ہے۔ جی آغاز ہوگا بزر راؤنڈ کا، اپنی اپنی بزر چیک کرائیں ذرا۔ واہ بھائی واہ، زبردست۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سب سے پہلا سوال کریں گے، جی قاری صاحب۔ میں آیت پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں، میں آپ کو آپشن بھی دے دوں گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ کس سورت میں قرآن؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ درست جواب، 10 نمبر کنٹیسٹنٹ سی آپ کے لیے۔ اور اب دوسرا سوال کریں گے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ یہ بتائیں کہ جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی تو اس سے پہلے کون سی ہجرت ہوئی تھی؟ سی، کنٹیسٹنٹ سی بتائیے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے 2 بار حبشہ ہجرت ہوئی تھی۔ 2 بار حبشہ ہجرت ہوئی تھی، اور 10 نمبر کنٹیسٹنٹ سی کے مفتی صاحب، آپ بس آپ ہیں مفتی صاحب، کل سے آپ کے ساتھ میری ٹیم ہوگی۔ عامر بھائی بس چلیں، عامر بھائی صاحب کا سوال بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام
किस साल को आमुल हुज़्न फरमाया आप? जी कंटेस्टेंट कारी साहब बी ने बताया बी जी आमुल हुज़्न आमुल हुज़्न किस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफ़ात का जो साल है उसे आमुल हुज़्न। और 1 मिनट। और बताइए हुजूर बेटा सल्लल्लाहु अलैहि सबर वसल्लम सबर के मेरा बच्चा अल्लाह मा साबिरीन दादा का और आमुल हुज़्न यानी गम का साल। भाई इसको गलत का साल कंसीडर तो किया है, जाएगा लेकिन- -10 दूंगा मैं आपको अब्दुल मुत्तलिब और नहीं, नहीं नहीं आमुल हुज़्न का साल पूछा आपसे कि आमुल आमुल हुज़्न का साल आमुल किस हुज़्न साल का को कहा साल- गया आमुल हुज़्न का साल जो है नहीं वो इसके बाद गलत हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि इसकी वसल्लम जो वजह असल है ए इनके बाद ए ने बजाया था ए बेटा 10 बताओ नबी को 10 नबी जिस दिन हजरत नहीं, अबू नहीं, तालिब इनका भी wrong। और हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ था। दुरुस्त जवाब हजरत खुदैजा और हजरत अबू तालिब का विसाल हुआ लेकिन हजरत खुदैजा के विसाल के बाद जो वक्त गुजरा उसे आमुल हुज़्न कहा जाता है और इस तरह 10 नंबर कंटेस्टेंट ए के नाम हुए। बहरहाल बी सी और ए तीनों तगड़े कंटेस्टेंट्स मुझे महसूस हो रहे हैं मुफ्ती साहब आमिर भाई और कारी साहब ये तीनों हल्के कंटेस्टेंट्स नहीं है तो मैं तो कहता हूँ एक सवाल और कर लें कारी साहब एक सवाल आज और कर लें चलें आपकी टीम जीते मेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कारी साहब सवाल आगे पूछे पहले इनसे किसने पहले बताया था सी ने बताइए क्या सवाल है ये सूरह रहमान की आयत और 31 मरतबा आई है सूरह रहमान में। ये दो जवाब दिए इन्होंने कि सूरह रहमान में 31 मरतबा आई है और सूरह रहमान की आयत है आपका सवाल क्या था मेरे सवाल इसी में शामिल है लेकिन ये कि दोनों बता दिए इन्होंने हाँ मैं तो एक ही पूछ रहा था। सही लेकिन मामला कारी साहब एक इत्मीनान रखें ये टीम मेरी है 10 नंबर कंटेस्टेंट सी के अगर सवाल इससे जुदा होता तो आप मारे जाते लेकिन आपने दोनों जवाब दे दिए इसलिए दुरुस्त जवाब दे जाने की वजह से 10 नंबर आप फिर ले गए और वाटर कूलर हमारा नंबर आपके चले मुफ्ती साहब बताइए ये बताइए कि सूरह तौबा से पहले सवाल क्या है? आप बताएं सवाल क्या है ए बताइए सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये सवाल नहीं था मेरा, क्यों नहीं आती ये? क्यों नहीं आती बताइए ये तो उसमें अल्लाह का अजाब का जिक्र है तो नहीं, नहीं बी सूरह तौबा से पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह नहीं लेकर नाजिल हुए थे इसलिए नहीं आती। इसमें एक और वजह भी है। एक रीजन और बता दें चले वैसे दुरुस्त कंसीडर कर लेंगे लेकिन एक रीजन और पता है आपको दे देंगे हम चूंकि सवाल इल्म में है हमारे बताइए बस ठीक है, सही है। चले 10 नंबर आपके मुफ्सा वो रीजन आप बता दीजिए ताकि इल्म वो में रीजन इजाफा। इसलिए भी कि इसमें जंगो जिदाल का जिक्र है। मैंने अजाब का जंगो बोला ना। जिदाल नहीं, आपने अजाब बेटा, नहीं, आपने अजाब अजाब में- का- अजाब और जंग बहुत में फर्क फर्क है है। बेटा बहुत फर्क है ऐसा नहीं है कि जीम और आयन बराबर होते हैं आयन में नुक्ता नहीं होता जीम के दरमियान में नुक्ता होता है बेटा थोड़ा तवज्जो इन्हेमात आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हो मैं देख रहा हूं कि आप तवज्जो से खेल रही हो लेकिन बस कोई बात नहीं आप बजर हम देख रहे हैं अगर आप पहले बजाएंगे हम आपसे सवाल लेंगे ये बजाएंगे इनसे लेंगे चले जी बजर राउंड का एक सवाल आमिर भाई मैं कह रहा हूँ नाज शरीफ से मुतालिक कोई एक सवाल हो जाए मतलब आप शुरू करें चले टाइम क्योंकि- मैं बताइए मेरा सवाल शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब ये किस पाकिस्तान के अजीम शायर के नातिया कलाम का शेर है मैं इसका मतलब बताता हूं लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे आप कंटेस्टेंट बी अल्लामा इकबाल। दुरुस्त जवाब 10 नंबर कंटेस्टेंट बी के हुए और अल्लामा इकबाल का मशहूर जमाना कलाम है भाई आप झुके पड़े हो सीधे हो जाओ बिल्कुल सीधे हाँ ये बिल्कुल हमारी जो टीम है ना झुकी हुई है बिल्कुल नहीं, निशाने पर बिल्कुल फौरन है। ये चढ़ के बैठे बजर पे कह रहे या तो मैं नहीं या तो बजर नहीं लेकिन वो चीज नहीं आ रही। आएगी आएगी आप फिक्र नहीं करें सब आएगी अभी 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 तो शुरू हुआ है मुकाबला तो बताइए हिल्फुल फजूल में तमाम सरदारों ने किसकी हिमायत की ये जो मुआहिदा हुआ था हिल्फुल फजूल का तमाम सरदारों ने किसकी हिमायत का अहद किया था एक तबका होता है माशरे का पिसा हुआ तबका होता है बताइए वो तबका कौन सा होता है जिसकी हिमायत का हिल्फुल फजूल में तमाम सरदारों ने इस मुआहिदे में क्योंकि उनकी हिमायत बहुत हुई थी मैं क्लू तो दे रहा हूं ना आपको और क्या नहीं बजर राउंड में ही क्लू होते हैं भैया बजर राउंड में ही हिंट होते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जी मजलूम की हिमायत करेंगे। दुरुस्त जवाब बस यहीं तक काफी है आगे आप बढ़े और इधर उधर हो जाएं मजलूम की हिमायत का इरादा किया था और 10 नंबर कंटेस्टेंट सी के नाम बताइए हिल्फुल फजूल के लिए
سارے سردار کس کے گھر جی عبداللہ بن جدان کے گھر پہ جمع ہوئے درست تھے۔ جواب 10 نمبر کنٹسٹنٹ سی کس نبی کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ چلیں سوال بھی پورا کر کیا یاد کریں گے آپ؟ کس نبی کی قوم؟ 1 منٹ پہلے بی نے بجایا تھا، پہلے اے نے بجایا پھر بی نے بجایا جی کنٹسٹنٹ اے حضرت لوط علیہ السلام کی کیا؟ غلط جواب بیٹا مبارک ہو کنگریچولیشن آپشنز دے دیں آپشنز۔ آپشنز اس میں دینے ہوتے ہیں لیکن آپ نے جواب غلط دے دیا ہے نا آپشن کیسے ہوں گے؟ آپ جواب نہ دیتی ہیں آپشنز مانگتی ہیں بتائیے بی آپشنس اچھا میں بغیر آپشن کے بتا سکتا ہوں؟ حضرت ادریس یہ بغیر آپشن کے بتا سکتے ہیں تو بتائیے لیکن آپ بی کو ان کو پرائرٹی دینی چاہیے بغیر آپشن کے بتا رہے ہیں وہ آپشن مانگ رہے ہیں ایسا یہ رول از رول حضرت شعیب علیہ السلام کی آئیے قوم۔ درست جواب 10 نمبر آپ کے ہوئے اگر آپ کو جواب آتا ہوتا تو آپ کانفیڈنس سے دیتے اور اگر وداؤٹ اینی آپشن اس کی ریکوائرمنٹ کی بغیر کوئی جواب دینا چاہے میں اسے پرائرٹی دوں گا اور میں ہمارے رول ذرا الگ ہیں بھائی تو اس لیے مہربانی اور ہر مشفق رول مہربانی والا رول ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو لگے چلیں جی اگلا سوال آب زمزم کو جی کون تھا آپ تھی حضرت کیا؟ اسماعیل سے نسبت ہے۔ چلے سوال بہرحال یہی تھا درست جواب 10 نمبر کنٹسٹنٹ اے کے نام حضرت یحییٰ کا حضرت زکریا سے دونوں نے ایک ساتھ بتایا اے اور سی نے سوال بدل دیتے ہیں بتائیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان اے باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ درست جواب 10 نمبر کنٹسٹنٹ اے کے ہوئے حضرت مریم کی کفالت اے کس نے کی؟ ان کے والد نے کی تھی۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے بیٹا؟ حضرت والد نہیں تھے پہلی بات تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے والد نہیں تھے یہ آپشنز دے دیں ان کے رشتے میں خالو لگتے تھے آپشنز دے دیں۔ بغیر بیٹا اب آپ جواب دے چکی ہیں آپ پہلے آپشن کیوں نہیں مانگتی گڑیا خاتون پاکستان نہیں ہیں آپ بچی ہیں آپ پاکستان کی چلیں سی کے بعد میں نے حضرت دبایا زکریا علیہ نہیں السلام اے کے بعد سی نے میں نے دبایا۔ اے کے بعد سی نے دبایا تھا حضرت بھائی زکریا علیہ السلام۔ اگر یہ جواب غلط ہوا نہیں یہ جواب ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے 10 نمبر کنٹسٹنٹ سی کے نام آئیے جی آگے بڑھیے شام کا دودھ بھائی بھیا جلد باز نہیں بنو یار جلد باز نہیں بنو آپ لوگ آج بہت صاحب وہ بات تو آ رہی ہے لیکن 5 منٹ آگے آئے وہ آپ کو یاد ہے ایک موصوف کہتے تھے 5 منٹ آگے تو یہ 5 منٹ آگے چل رہی ہے ٹیم اچھا جی ہاں کیا شام سوال کا ہے دوسرا سفر کب کیا تھا حضور نے؟ جی کب کیا تھا روایتیں مختلف ہے لیکن 24 سال کی عمر بھی آتا ہے روایت میں بہت حضرت قریب خدیجہ آ کا گئے شام آپ تو اس لیے درست اس لیے کنسیڈر کریں گے کہ یہ روایت بھی ملتی ہے اور 25 سال کی روایت بھی ملتی ہے درست جواب 10 نمبر پھر آپ کے نام اگلا سوال 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر جی بیٹا کیا سوال جواب کیا ہے 25 سال کی عمر میں شام کا سفر آگے سوال کیا ہے بیٹا بتا دو تجارت کے غرض سے کیا تھا۔ درست جواب 10 نمبر آپ کے ہوئے اور سوال یہی تھا کہ کس غرض سے آپ نے سفر کیا تھا شاباش 10 نمبر آپ کے اچھا تجارت کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کا سامان دونوں نے ایک ساتھ بجا دیا اچھا سوال چینج کر دیتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 2 صاحبزادے سوال کیا جواب کیا حضرت علی کے 2 صاحبزادے ہیں حضرت امام حسن اور حسین یہ میرا سوال نہیں تھا کب پیدا ہوئے تھے؟ نہیں یہ بھی سوال کہ نہیں تھا 2 صاحبزادے جو اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ بھی سوال نہیں ہے آپ بتائیے میں 2 سوال بہت آسان تھا کربلا میں لیکن کتنے صاحب بڑے مختلف انداز سے پوچھنا چاہ رہا تھا 2 -10 مل چکے ہیں آپ بیٹا پلیز جواب مت دینا پہلے ہی آپ کے پاس کوئی نمبر نہیں آپ ایسے ہی بہت کم نمبرز کے ساتھ پیچھے ہیں تو میں آپ پہ یہ مطلب فیور کر رہا ہوں سوال میں کچھ اس انداز سے پوچھنا چاہتا تھا جو سچی بات حضرت علی کے 2 صاحبزادے چھوٹے کا نام امام حسین ہے بڑے کا نام کیا ہے یہ سوال تھا اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت چلیں آگے بڑھتے ہیں اب بزر راؤنڈ کا ختمہ ہوا اور اب چلتے ہیں ویژول راؤنڈ کی طرف کنٹیسٹنٹ ڈے پہلا ویژول آپ کے لیے خاتون پاکستان گرلز کالج اریبہ خان کراچی میں فیصل آباد میں ہے یہ عمارت بہت مشہور عمارت ہے فیصل آباد کی گھر آتا ہے نام میں گھر سے پہلے اس کا نام آتا ہے وہ دیکھیے کیا لگا ہوا ہے ٹاپ پہ بیٹا ایک منٹ یہ کیا ہے اس کا نام ہے یہ اس کے بعد گھر ہے بتاؤ ہاں صحیح بول رہی تھی ابھی آپ بولو گھنٹہ گھر فیصل آباد درست جواب 10 نمبر آپ کے نام کنٹیسٹنٹ بی اگلا ویژول آپ کے لیے بتائیے یہ کون سا پھل ہے
آج کل بڑی فرمائش ہو رہی ہے گھر والوں کی طرف سے, اس کی لے کے جاتا ہوں, ڈبہ بڑا مہنگا ہے وہ صاحب, 600 روپے کا ہو گیا. کھٹا میٹھا ہوتا ہے, کھاؤ تو اسٹرابری لگتا ہے. میں نے کھایا, میں نے کہا مجھے تو اچھا نہیں لگا, آپ ہی لوگ کھاؤ. شوگر پیشنٹس اسے زیادہ کھاتے, جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے. کیسے آتا ہے؟ جی کیسے آتا ہے؟ بالکل کیسے آتا ہے, کیوی. درست جواب, 10 نمبر. یہ کلو بھی دیتا ہے یہ لڑکا, یہ بچہ کلو بھی دیتا ہے کبھی. یہ پہلے بھی ایک راؤنڈ میں مجھے یاد ہے ایک مقابلہ ہو چکا ہے. جی کنٹسٹنٹ سی, اگلا ویژول آپ کے لیے. ہائے ہائے اللہ اکبر. یہ ایک مزار ہے اور یہ اسلام آباد کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے. انتہائی خوبصورت مزار. اللہ اکبر. امام سرکار, and the middle name between in this two. امام سرکار درمیان میں کیا آتا ہے, اس سے آسان کچھ نہیں ہو سکتا بھائی. دور دراز سے لوگ اس مزار کی زیارت کے لیے اس لیے بھی آتے ہیں کہ اسے بنانے والوں نے خوبصورت تعمیرات کا ایک شاہکار بنایا اور روضہ رسول اور مسجد نبوی کو اس کے اندرونی حصے میں فالو کیا گیا, اور تقریباً وہاں کی شباہت پاکستان کے اس واحد مزار میں آپ کو ملے گی. جب آپ اندر جائیں گے تو اندر کے جو مینار ہیں اور وہ روزن ہیں وہ سب آپ کو روضہ رسول سے بہت زیادہ مشابہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, وقت نہیں. امام بری سرکار اسلام آباد. آپ نہیں بتا سکے, کوئی بات نہیں. اگلا ویژول کنٹسٹنٹ اے کے لیے. جی بتائیے یہ کس عظیم شخصیت کی شبیہ ہے. بتاتا چلوں کہ ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے دنیا کے مشہور قوال امجد فرید صابری تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور اب ان کے صاحبزادے اپنے والد اور دادا کے راستے پر گامزن ہیں. مجدد. جی ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. امجد فرید کے نام میں بھی ان کا نام آتا ہے, فرید ان کے نام میں آتا ہے. فرید سے پہلے امجد تھا نا, فرید سے پہلے ان کا غلام نام فرید صابری. غلام فرید صابری. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. کنٹسٹنٹ بی, اگلا ویژول آپ کے لیے. بتائیے یہ کس عظیم صحابی رسول کی قبر مبارک ہے. اللہ اکبر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدھ کی شب یہاں, شب مفصب شب کا ہے, ہر بدھ, بہرحال ہر بدھ کہہ لے, ہر بدھ کو یہاں تشریف لاتے تھے اور دعا فرماتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا. اللہ اکبر. غزوہ احد میں ان کا شہادت ہوئی. اللہ اکبر. اور ان کے مزار پر جو حاضر ہو کر بیٹے کی تمنا کرے اور اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھنے کی نیت کرے تو 50 دے دیں نمبر آپ کو. 50 بیٹا بھی عطا ہوگا. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا اتنا ڈیٹیلڈ آنسر دیا آپ نے. حضرت امیر حمزہ آنسر تھا اس کا. آپ کو 50 نمبر دے لیں. 50 نمبر دے دیں عامر بھائی ان کو. آئیے جی آگے بڑھیے. اگلا ویژول آپ کے لیے بہرحال سننے میں بہت اچھا لگا. حضرت امیر حمزہ کا ذکر دل کو ٹھنڈک دیتا ہے. اور اللہ اکبر, اتنے عظیم صحابی. اللہ اکبر. آئیے جی بتائیے, یہ بتائیے یہ مسجد ہے کوئی, بھیا کوئی تفصیل ہوتی ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی کیا کیا مطلب, کیا مطلب. مسجد قباء تو نہیں بیٹا, ملک کا نام بتا. یہ ایک مسجد ہے اور یہ بھی تعمیرات کا ایک عظیم شاہکار ہے. اس سے بالکل اس کا جو نام ہے نا مسجد کا, وہ جامعہ کراچی سے ملحق ایک یونیورسٹی ہے, اسی کے نام پر ہے. آپ جامعہ کراچی میں ہیں, جامعہ کراچی کا ایک گیٹ کراچی یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے, اور ایک گیٹ ان کو ملک بھی بتائیں نا آپ. دبئی میں ہے یہ مسجد. دبئی میں. بتائیے وہ دوسرا جو گیٹ ہے کس نام پر ہے. گولڈن جو وہ نہیں مسکن گیٹ نہیں, ایک مسکن گیٹ ہے, پھر ایک کراچی یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے. میرا بڑا آنا جانا ہے. فیمس مسجد اس کے بعد آگے جاتے ہیں, پیٹرول پمپ آتا ہے, اس کے بعد جو گیٹ ہے کیا نا, آپ کیوں بتائیں گے, یہ تو ان کا سوال ہے. آپ ان کو وہاں چھوڑ کے آئے. جی آپ ان کو وہاں چھوڑ گیا. ہاں وہاں چھوڑ کے آ سکتا ہوں میں آپ کے اس گیٹ پہ. بھائی بات سنو, کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ایک اور یونیورسٹی ہے نا چھوٹی سی, ساتھ ڈپارٹمنٹ کہہ لو, یونیورسٹی کہہ لو, اسٹیٹ کہہ لو یونیورسٹی کی, اور ایک گیٹ بھی اس نام سے. ارے بھائی خدا کو مانو, کے یو میں ہو آپ. یہ این ای ڈی یونیورسٹی کی نہیں, شیخ آتا ہے اس کے نام میں, شیخ زید شیخ زید مسجد مسجد شیخ کہتے ہیں اس کو. لیکن اور یہ شیخ نمبر نہیں نمبر نہیں ہے.
क्योंकि आपने बहुत ज्यादा हो बहुत गया, हमें ज्यादा नंबर दिए। नहीं देंगे, सॉरी। चले कोई बात नहीं। अब जो है ना, अब हमारी टीम के पीछे लग गई है टीम बी की सपोर्ट। ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद ऐसे कहा ना, नहीं, वाकई वाकई ऐसा है, वाकई ऐसा। अब बहुत करीब चले गए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुसाब आप। ठीक है, कंटेस्टेंट सी, नंबर आपको नहीं दिए गए, बहुत मुबारक हो आपको, मुस्कुरा के दिखा दो। चले जी, अरीबा तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? आइए जी, रैपिड फायर कंटेस्टेंट, रैपिड फायर फॉर कंटेस्टेंट ए ओनली। आप लोग दिमाग पे कोई जोर ना डालें जी बेटा, लगाएं टाइमर। बिस्मिल्लाह। गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? ज़ैद बिन हारिस। दुरुस्त जवाब। मर्दों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। दुरुस्त जवाब। कितने अरसे तक खुफिया दावत का सिलसिला जारी रहा? खुफिया दावत 10 का? साल। गलत जवाब। इब्तिदाई इस्लाम में खुफिया तौर पर दावत और तबलीग का काम किस सहाबी के घर पर किया गया? अब्दुल्ला बिन मसूद। गलत जवाब। बताइए तबलीग इस्लाम का सबसे पहला मरकज, हुजूर ने दावत और तबलीग का आगाज कहां से किया? आगाज कहां से किया? मक्का से। नहीं, कुछ और जवाब है। हजरत उस्मान किसकी दावत पर इस्लाम लाए? हज़रत अबू बकर। दुरुस्त जवाब। एक सवाल और करता हूं आपसे, वो कौन सी दो सूरतें हैं जो एक साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? एक साथ। फलक और नास। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आप। देखो बेटा, जितने नंबर आपको दे सकता था मैं दे दी। ऐसा चले भाई, कंटेस्टेंट भी आइए, रैपिड स्टार्ट। अशरा मुबशरा में कितने साहबा हजरत अबू बकर की दावत पर इस्लाम लाए? 4। गलत जवाब। हजरत अबू बकर के वालिद का नाम क्या था? अबू कहाफा। जी, अबू कहाफा। हजरत अबू बकर के, दुरुस्त जवाब, पर कुन्नियत थी उनकी, नाम उस्मान था। हजरत अबू बकर के वालिद की कुन्नियत अबू कहाफा थी और नाम उस्मान था। हजरत अबू बकर की वालिदा का क्या नाम था? हजरत अबू बकर की वालिदा की कुन्नियत बता दें, ये कुन्नियत बता रहे थे आप, वो बता दें, आप नाम नहीं बता रहे, कुन्नियत बता रहे। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान को जब जमा किया, इसे क्या कहा जाता है? जिसमें अपने खानदान को जमा किया जिस दावत में, कोहे सफा पे जमा किया। क्या उस दावत को क्या कहा जाता है? चलें एक सवाल और, अबू लहब कौन था? चचा। दुरुस्त जवाब। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। कंटेस्टेंट सी, अगला रैपिड फायर आपके लिए, टाइम शुरू होता है आपका अब। हजरत उमर कब ईमान लाए? जब उनकी उम्र 6 नबी में। दुरुस्त जवाब। इस्लाम की पहली शहीद खातून का? हजरत सुमैया। दुरुस्त जवाब। हिजरत हबशा कितनी बार हुई? 2 बार। दुरुस्त जवाब। पहली हिजरत हबशा कब हुई? 5 नबी। दुरुस्त जवाब। शबे हिजरत रसूलुल्लाह ने किस साहबी? हजरत अली को। शबे हिजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते हुए किस सूरत? सूरह यासीन। दुरुस्त। कौन साहबी सफर हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। दुरुस्त। हजरत आयशा की वालिदा का नाम? हजरत उम्मे फजल। उम्मे रोमान। दुरुस्त जवाब। 8 के 8 सवाल दुरुस्त देकर और विदाउट एनी इंटरप्शन कंटेस्टेंट सी, मुफ्ती साहब सब बहुत मुबारक हो, सब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हजरत आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम हार गई। खैर साहब आपकी टीम भी हार गई है, बहुत मुबारक हो आप लोग। मैं आपके एक गम में आपके बराबर का शरीक हूँ। अगर कोई ऐसी कोई बात हो तो मुझे माफ फरमा दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आज मेरी टीम यानी कंटेस्टेंट सी विन कर गए, सेलेक्ट कर गए क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। मुबारक हो। मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद बज़्म कुरान में। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है सारे महीनों से, है सारे महीनों से। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ-TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।